مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاحی مجلس نمبر 41. شش عید کے روزے سنت ہیں یا بدعت؟ فقہاء اسلام کی واضح تصریحات اور علماء عرب و عجم کے فتاوی کی روشنی میں. سابقہ مجلس میں احقن نے عرض کیا تھا کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت اور ان کا استحباب احادیث صحیحہ و صریحہ سے ثابت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ان روزوں کی کراہت کی نسبت صحیح نہیں. آج کی مجلس میں ہم فقہاء احناف کی واضح تصریحات پیش کرنا چاہتے ہیں، جس میں انہوں نے واضح طور پر شوال کے 6 روزوں کو مندوب اور مسنون قرار دیا ہے. فقہاء احناف کے نزدیک مندوب روزوں کا شرعی ضابطہ. علامہ ابن نجیم، علامہ ابن حمام، علامہ شرمبلالی رحمۃ اللہ علیہم نے تحریر فرمایا ہے کہ مندوب اور مستحب وہ روزے کہلاتے ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہوں اور جن پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو، ورنہ عام دنوں میں بھی اگر کراہت کی کوئی وجہ نہ ہو تو وہ روزے صرف نفل ہوں گے. والمندوب كل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه والنفل ما سوى ذلك مما لم تثبت كراهته. فتح القدیر صفحہ 235 جلد نمبر 2، البحر الرائق 257 جلد 2، مراقی الفلاح صفحہ 230. اور شوال کے 6 روزوں کی فضیلت اور ان پر ثواب کا وعدہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس لیے ان روزوں کے استحباب میں کوئی شبہ نہیں. اب فقہاء کرام کی چند تصریحات ملاحظہ ہوں. نمبر 1، بدائع ثنائے فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ان روزوں کی کراہت اور ممانعت اس وقت ہے جبکہ عید کے دن بھی روزہ رکھا جائے اور اس کے بعد 5 روزے اور رکھے جائیں، ورنہ اگر عید کے دن افطار کیا جائے یعنی عید کے دن روزہ نہ رکھا جائے اور اس کے بعد 6 روزے رکھے جائیں تو یہ مکروہ نہیں بلکہ مستحب اور سنت ہیں. والاتباع المکروہ ان یصوم یوم الفطر ویصوم بعده 5 ایام، فاما اذا افطر یوم العید ثم صام بعده 6 ایام فلیس بمکروہ بل هو مستحب وسنت. بدائع الصنائع صفحہ 78 جلد نمبر 2. نمبر 2، مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس میں ان روزوں کے متعلق لکھا ہے کہ عید کے بعد 6 روزے مسلسل رکھنا مکروہ نہیں بلکہ مستحب اور سنت ہے، کیونکہ حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے. اور اہل کتاب کے ساتھ تشبہ کی وجہ سے جو کراہت تھی وہ عید کا دن فصل ہو جانے سے ختم ہو جاتی ہے. ولا یکرہ اتباع الفطر بصوم 6 من شوال فی المختار لأنه وقع الفصل بیوم الفطر فلا يلزم التشبہ بأہل الكتاب فلیس بمکروہ بل هو مستحب وسنت لورود الحدیث فی هذا الباب. والاتباع المکروہ وهو ان یصوم یوم الفطر ویصوم بعده 5 ایام. مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر صفحہ 255 جلد نمبر 1. نمبر 3، فتاوی قاضی خان میں ان روزوں کے متعلق ایک سوال قائم کیا ہے کہ ان روزوں کا عید کے بعد تتابع کے ساتھ یعنی پے در پے رکھنا افضل ہے یا پورے مہینے میں فصل کے ساتھ یعنی ناغہ کر کے. اس کے بعد حکم بیان کیا ہے کہ اگر فصل کر کے یعنی ناغہ کر کے رکھے تو تشبہ اور اختلاف سے دور ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف اور حرج کی بات نہیں. صوم 6 بعد الفطر متتابعة افضل ام تفرقه الى ان قال وان فرقها في شوال كان ابعد عن الخلاف والتشبہ. فتاوی قاضی خان علی الہامش صفحہ 104 جلد نمبر 4. اسی طرح کی عبارت فتاوی بزدادیہ میں بھی ہے، وَإِن فَرَّقَهَا فِي شَوَّالٍ فَهُوَ أَبْعَدُ عَنِ الْكَرَاهَةِ وَالتَّشَبُّهِ بِالنَّصَارَى وَأَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ. فتاوی بزدادیہ علی الہامش صفحہ 206 جلد نمبر 1. نمبر 5، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان روزوں کی جو کراہت منقول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے عقیدے میں کہیں اس کو لازم اور واجب نہ سمجھنے لگے ہیں یا اور اسی طرح کے عوارض. لیکن اگر ان عوارض اور وجہ کراہت کی طرف سے اطمینان ہو تو پھر کراہت کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ ان روزوں کے متعلق حدیث پاک وارد ہوئی ہے. وجہ الکراہت
अन्नहु क़द युफ़ज़ी इला اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة أو نحوها فأما عند الأمر من ذلك فلا بأس لورود الحديث فتح القدیر صفحہ 272 جلد نمبر 2۔ اور جب حدیث پاک وارد ہے تو یہ روزے صرف جائز نہیں بلکہ مستحب ہوں گے، چنانچہ اکثر فقہاء نے اس کے مستحب ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔ نمبر 6، در مختار شامی میں ان روزوں کو مستحب لکھا ہے۔ وندب تفریق و صوم ست من شوال شامی صفحہ 136 جلد نمبر 2۔ نمبر 7، فتاوی عالمگیری میں ہے وتستحب الستۃ متفرقۃ عالمگیری صفحہ 124 جلد نمبر 3، یعنی شوال کے 6 روزے متفرق طور پر رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 8، مراقی الفلاح میں ہے کہ شوال کے 6 روزے مستحب ہیں۔ وَأَمَّا الْمَنْدُوبُ فَهُوَ صَوْمُ سِتٍّ مِّن شَوَّالٍ مراقی الفلاح صفحہ 230۔ نمبر 9، فتاوی تاتار خانیہ میں شمس الائمہ حلوانی سے نقل کیا ہے کہ عید کے چند روز کے بعد اگر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہیں۔ مکروہ اس وقت ہے جبکہ رمضان کے بعد متصلاً رکھے جائیں، یعنی عید کے دن بھی روزہ رکھا جائے تو مکروہ ہے۔ وذکر شمس الائمہ الحلوانی ان الکراہۃ فی المتصل برمضان اما اذا اکل بعد العید ایاما ثم صام لا یکرہ بل یستحب فتاوی تاتار خانیہ صفحہ 411 جلد نمبر 8۔ بدر المتقی فی شرح الملتقی میں ہے اذا افطر العید ثم صام بعدہ الستۃ فلیس بمکروہ بل هو مستحب وسنۃ۔ بدر المتقی علی الحامش صفحہ 255، یعنی اگر عید میں افطار کیا یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھا اس کے بعد 6 روزے رکھے تو یہ مکروہ نہیں بلکہ مستحب اور سنت ہیں۔ یہ ہمارے فقہاء متقدمین و متأخرین کی واضح تصریحات ہیں جن میں شوال کے 6 روزوں کو مستحب اور مسنون لکھا ہے۔ بالفرض اگر کوئی روایت اس کے خلاف بھی ہو تب بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصریح کے مطابق کہ ان المجتہدین لم یفقدوا حتی نظروا فی المختلف ورجحوا وصححوا الى ان قال فعلینا اتباع الراجح والعمل به رسم المفتی صفحہ 29، یعنی بعد والوں کے لیے فقہا کے اسی قول کو اختیار کرنا اور اس کے مطابق فتویٰ دینا ضروری ہے جس کو انہوں نے راجح قرار دیا، اور مذکورہ بالا فقہا کی تصریحات و ترجیحات سے معلوم ہوتا ہے کہ شوال کے 6 روزے مستحب اور مسنون ہیں، لہذا اس کا اتباع کرنا لازم اور اس کے خلاف رائے اختیار کرنا غلط ہوگا۔ علماء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں فقہاء احناف نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اسی کے مطابق علماء دیوبند نے بھی فتویٰ دیا ہے اور ان روزوں کو مستحب لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ 489 جلد نمبر 6 سوال نمبر 243۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان روزوں کو افضل لکھا ہے۔ احسن الفتاوی صفحہ 441 جلد نمبر 4۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک اور عبادت اس مہینے کے ساتھ خاص ہے یعنی شوال کے ساتھ، اور وہ 6 روزے ہیں جو اس ماہ میں رکھے جاتے ہیں جن کو شش عید کہتے ہیں، ان کا بڑا ثواب ہے۔ حسن العزیز صفحہ 172 جلد نمبر 3۔ بہشتی زیور میں ہے عید کے 6 دن نفل روزے رکھنے کا بھی اور نفلوں سے زیادہ ثواب ہے۔ بہشتی زیور صفحہ 138 جلد نمبر 3۔ علماء غیر مقلدین اور علماء عرب کا فتویٰ۔ چونکہ عید کے بعد شوال کے 6 روزوں کی فضیلت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس لیے علماء عرب نیز علماء ظاہر اور علماء غیر مقلدین نے بھی ان روزوں کو مسنون قرار دیا ہے، اور جن لوگوں نے ان روزوں کو مکروہ قرار دیا ہے ان کی بات کو باطل اور حدیث پاک کے خلاف قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الاحوذی میں تحریر فرماتے ہیں قلت قول من قال بکراہۃ صوم ھذہ الستۃ باطل مخالف لأحادیث البابی تحفۃ الاحوذی صفحہ 389 جلد نمبر 3، یعنی جن لوگوں نے ان روزوں کو مکروہ قرار دیا ہے ان کی بات غلط اور خلاف حدیث ہے۔ علماء عرب کے وہ علماء محققین و اصحاب افتاء
جو وہاں کی لجنہ میں شامل ہیں، یعنی اصحاب افتاء کی وہ کمیٹی جو اجتماعی غور و خوض اور پوری تحقیق کے بعد فتاویٰ صادر کرتی ہے، انہوں نے شوال کے 6 روزوں کے متعلق قطعی طور پر اپنے فتوے میں تحریر فرمایا ہے کہ شوال کے 6 روزوں سے متعلق حدیث پاک بالکل صحیح ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شوال کے یہ 6 روزے سنت ہیں۔ فہذا حدیث صحیح یدل علی ان صیام 6 ایام من شوال سنت۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء صفحہ 389 جلد نمبر 10، فتاوی علماء البلد الحرام صفحہ 930۔ مذکورہ بالا تفصیلات سے اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ شوال کے 6 روزے احادیث صحیحہ و صریحہ سے ثابت ہیں۔ حنابلہ و شوافع اور احناف کے نزدیک بھی یہ روزے مستحب اور مندوب ہیں۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین سے بھی ان روزوں کا ثبوت ہے۔ احناف کے فقہائے متقدمین و متأخرین نے بھی ان روزوں کو مستحب اور مسنون لکھا ہے۔ علماء دیوبند کا فتویٰ بھی اسی کے مطابق ہے۔ علماء غیر مقلدین نیز علماء عرب نے بھی ان روزوں کو مسنون قرار دیا ہے۔ البتہ صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان روزوں کی کراہت منقول ہے، وہ خاص وجوہات کی بنا پر خاص پس منظر میں، اگر وہ خاص وجوہات نہ ہوں تو ان کے نزدیک بھی مکروہ نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی وضاحت۔ شوال کے 6 روزوں کے متعلق موطا مالک وغیرہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ ان روزوں کو مکروہ قرار دیتے تھے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اور صحیح حدیث میں وارد ہونے کے باوجود وہ مکروہ کیوں فرماتے تھے، اس سلسلے میں خود علماء مالکیہ کی ہاں مختلف باتیں ملتی ہیں۔ بعض علماء مالکیہ مطلقاً ان روزوں کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مکروہ قرار دیتے ہیں اور بطور تعویل کے فرماتے ہیں کہ شاید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث پاک نہ پہنچی ہو، جبکہ دوسرے علماء مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کراہت مطلق نہیں بلکہ مقید اور مشروط ہے۔ اگر وہ سب شرطیں پائی جائیں تو روزہ مکروہ ہوگا ورنہ نہیں، اور وہ 5 شرطیں ہیں، مثلاً یہ کہ رمضان کے بعد متصلاً روزہ رکھا جائے، پے در پے روزے رکھے جائیں اور عید کے دن بھی روزہ رکھا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفصیل مالکی مسلک کی مشہور کتاب شرح الکبیر کے حوالے سے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز المسالک شرح موطا مالک میں نقل فرمائی ہے۔ قال الدردیر فی شرح الکبیر 6 من شوال تکرہ لمقتدى به متصلة برمضان متتابعة۔ قال الدسوقی فالقراہة مقیدة بهذه الامور الخمسة فإن انتفى قید منها فلا کراہة۔ اوجز المسالک شرح موطا مالک صفحہ 96 جلد نمبر 3۔ نیز علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی انداز کی بات تحریر فرمائی ہے۔ ملاحظہ ہو الاعتصام للشاطبی صفحہ 32 جلد نمبر 2۔ جبکہ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود شوال کے 6 روزے خاموشی سے رکھتے تھے، لیکن عوام الناس کو فساد عقیدہ اور غلو کی وجہ سے منع فرماتے تھے کہ کہیں لوگ اس کو فرض نہ سمجھنے لگیں یا رمضان کا جز نہ سمجھنے لگیں۔ لطائف المعارف صفحہ 308۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر یہ نقل صحیح ہے تو اس کا مطلب یقیناً یہ ہوگا کہ شوال کے 6 روزے ان کے نزدیک بھی اصلاً مستحب تھے اور وہ خود بھی ان روزوں کے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، البتہ عوام الناس کو فساد عقیدہ کی وجہ سے منع فرماتے تھے، ورنہ اصلاً خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان روزوں کی مشروعیت کے قائل تھے۔ 5ویں صدی کے مشہور عالم ابو الحسن علی اللخمی مالکی نے اپنی کتاب التبصرہ جو فقہ مالکی کی مشہور کتاب ہے، اس میں عنوان قائم کیا ہے الاشہر المرغب فی صیامہا، یعنی جن مہینوں میں روزہ رکھنا مشروع اور مندوب ہے ان کا بیان، اور اس کے تحت شوال کے 6 روزوں کا ذکر کیا ہے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بطور دلیل کے ذکر فرمائی ہے۔ ملاحظہ ہو التبصرہ صفحہ 816۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مالکی مسلک میں بھی شوال کے 6 روزے مرغوب اور مندوب ہیں۔ واللہ اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔